سر تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائیں تو جلندر سے سٹوری شروع ہوتی ہے اور پیر محل اور پھر برطانوی پارلیمنٹ اور پھر گورنر ہاؤس. ہاؤ واز دا جرنی سر؟ اٹ واز اے لانگ ٹف ہارڈ جرنی. مسٹ بی سر. مائی پیرنٹس جو تھے وہ مائیگریٹ ہوئے 1947 میں. وہ جلندر سے آئے اور یہاں پر ایک فیصل آباد کے نزدیک ایک جگہ ہے سائیں دی کھوئی. سائیں دی کھوئی جی. اس کے ساتھ ایک چک تھا 109 روڈا. وہاں پر ہماری جو زمینیں تھیں ان کے کلیم وہاں پر ملے. اوکے. تو تقریباً 4-5 سال جو ہے جب میری برتھ ہوئی 1952 میں وہ روڈا میں ہوئی. اور 57 میں چونکہ ہمارے اس گاؤں میں رشتہ دار نہیں تھے, ہماری رشتہ داریاں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک سلیم پور جگہ ہے اوکے وہاں پر تھیں. تو پھر ہماری فیملی وہاں پر موو کر گئی اور وہاں سے میں نے پرائمری اپنے سکول جو گاؤں کا تھا وہاں سے پاس کی. اور وہاں پر تو ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے, کمرہ بھی نہیں تھا, درختوں کی چھاؤں میں. بجلی کا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کبھی آئے گی. اوکے. پھر وہ مڈل سکول اور ہائی سکول ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ, پیدل وہاں پر جاتے تھے, پیدل آتے تھے. پھر گورنمنٹ کالج میں رہے ہائر ایجوکیشن وہاں سے. اور پھر جناب ہم گلاسگو اسکاٹ لینڈ چلے گئے. وہاں میری منگنی میری کزن شادی کے ساتھ ہوئی. کزن تھی میری پروین جی. تو وہاں شادی ہو گئی اور شادی کے بعد پھر وہاں پر اپنا جو ہے ایک گروسری کی دکان میں. بزنس کہاں بھائی, شروع میں تو ایک چھوٹی سی دکان تھی بھائی کی اور ان کے ساتھ پارٹنر تھے. اس میں ایز اے شیلف پیکر کام شروع کیا. اور پھر چونکہ چھوٹی دکان تھی اس میں فیملی پوری کا گزارا نہیں ہوتا تھا. پھر مارکیٹیں لگانی شروع کی جو یہاں پہ جمعہ بازار ہوتا ہے جس طریقے سے. بس اس طریقے سے اللہ نے برکت دی اور بزنس میں بھی اللہ نے کامیابی دی. سر آپ شہباز شریف صاحب کے بھی گورنر رہے اور خان صاحب کے بھی. واٹ از دا بیسک ڈفرنس سر؟ تو بس دونوں کے ساتھ کام کیا ہے تو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرتے ہیں. بس جتنے آپ کے بارے میں پڑھا ہے اور جانا ہے, آپ کو کھلے طریقے سے کام کرنے کی عادت ہے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ جیسے کسی نے کیج کر دیا ہو, بند کر دیا ہو, اختیارات کی بندش؟ دیکھیں آپ مجھے مشکل ٹیریٹری میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا نہیں لے کے جاتے تو ٹھیک بات ہے یہ, چونکہ یہاں کا ماحول, یہاں کی سیاسی پارٹیاں, وہاں کا ماحول انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر تو پارٹی میں اگر آپ کسی ایشو پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ وفادار نہیں ہیں پارٹی کے. تو میں برطانیہ میں تھا, میں نے 25 دفعہ اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا. جب افغانستان کی جنگ ہوئی تو میں نے حکومت کے خلاف ووٹ دیا. جب عراق کی جنگ ہوئی تو میں نے اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا. اور جو 1 ملین مارچ ہوا تھا لندن میں, جی بالکل, اس میں میں اسپیکر تھا, اللہ اکبر, ون آف دی مین اسپیکر تھا. اور میں نے بہت سخت ٹونی بلیئر پہ اور جارج بش پہ اپنی تقریر میں تنقید کی. لیکن ان کو پتا تھا کہ میں پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں, اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں. اس لیے کہ میں سمجھتا تھا اس وقت کہ یہ برطانیہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ ہماری حکومت کے انٹرسٹ میں نے مخالف. یہاں اگر آپ تھوڑا سا بیان غلطی سے سلپ آف دی ٹنگ بھی ہو جائے تو اس میں پارٹی کے لوگ تو ناراض ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن میڈیا سب سے زیادہ کہتا ہے جی اب تو جی پتہ نہیں کیا طوفان آنے والا ہے, گورنر شاید پارٹی چھوڑنے والے ہیں, گورنر یہ کرنے والے ہیں. تو یہاں تو اپنی آزادی اظہار پہ قدم ہے, 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کسی پروگرام میں جانے سے پہلے کہ کوئی بات جو ہے. لیکن وہاں تو ماحول یہ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اتنے کھلے ماحول میں where you had I find it very difficult. great freedom of I speech. be honest with you, I find it very difficult. And how are you coping up with the situation, sir? بس وہ سہیل وڈائچ صاحب ایک دن میرے پاس آئے, بتانا تو نہیں چاہیے پرائیویٹ کنورسیشن, تو مجھے کافی ادھر ادھر کی کوشش کی کہ تھوڑا سا کروں, تو میں نے بالکل نہیں بات کی. تو مجھے کہتا ہے کہ گورنر صاحب مجھے خطرہ ہے, بلکہ انہوں نے آرٹیکل ایک لکھ دیا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ گورنر صاحب کہیں خاموشی کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ خاموش رہنے کے عادی نہیں ہے. ایگزیکٹلی بیکاز جتنی دفعہ بھی آپ سے گفتگو ہوئی, یو آر ویری اوپن اباؤٹ یور کانسیپٹس, یو آر ویری اوپن اباؤٹ وٹ ایور یو. اسٹل آئی ہیو مائی اون پرنسپلس جس پہ میں
مثلاً کے طور پہ رول آف لا، بالکل ٹھیک. اداروں کو مضبوط بنانا، پارٹیوں میں جمہوریت کا ہونا، کیونکہ اگر پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کس طریقے سے آپ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو اور وہاں پر دیکھیں آپ، وہاں پر ایک لیڈر آتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اگر یہ لیڈر نہیں رہے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا، ملک نہیں رہے گا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ملک کی آخری امید ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جا رہا ہے. سو رائٹ. آتا ہے ایک ڈیوڈ کامرن، بڑا زبردست لیڈر تھا، اور اس میں اپنا جو ہے بریکسٹ میں ووٹ نہیں لوگوں نے ڈھالے تو اس نے اپنے عہدے سے ریزائن دیا. کوئی پریشر نہیں تھا اس پہ، میٹر آف پرنسپل کہ میں ایک چیز کو سپورٹ کر رہا تھا، پبلک کی میجارٹی نے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ نہیں کیا، میں ریزائن کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ٹریزا میں آئی ہے، اس کے بعد میری اپنی جب سے میں ہوں پارٹی میں نیل کنگ تھے، جان سمتھ تھے، ٹونی بلیئر تھے، گارڈن براؤن تھے، ایڈ ملیبانڈ تھے، جیرمی کاربن تھے، اور اب کیئر سٹارمر ہیں. 10 لیڈر تبدیل ہو گئے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہوا کہ پھر کوئی لیڈر جا کے واپس آ جائے، کبھی نہیں ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہم نے چیزیں اگر ہم معاشرے میں جب تک نہیں لائیں گے کہ انسان ہے، ایوری بڈی از انڈسپینسیبل. ایگزیکٹلی، بیکاز خان صاحب ہمیشہ ریفرنس باہر کا ہی دیتے ہیں اور امپلیمنٹیشن وہ نہیں کر پاتے ہیں somehow the other. انکارپوریٹنگ یو، یہاں پنجاب میں یہ تھا کہ آپ کے آنے سے ایک تھوڑی سی تبدیلی کا ایک پرسپیکٹو تھا کہ جس طرح آپ کی طبیعت ہے اور جس کھلے میں تو اب یہ سوچنے لگا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی 100% ادھر بھی نہ گل جاؤں ادھر کے. نہیں، پنجاب میں تبدیلی تو آئی ہے سر، پنجاب میں تبدیلی آئی ہے. ہم کراچی سے آگے یہاں کام کر رہے ہیں، لاہور میں تبدیلی تو آ گئی. یہ تبدیلی تو ہے، یہ پازیٹیو بات ہے، تبدیلی ہے سر. وائی بزدار صاحب از انڈر ٹو مچ آف پریشر، اور وائی جو نون لیگ کی حکومت ہے اور ویسے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہیں، دے آر ناٹ ویری ہیپی فرام بزدار صاحب. دیکھیں یہ تو آپ میڈیا والے بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ زیادہ تو میڈیا کے لوگ ہی آپ ہی اس پہ تنقید کرتے ہیں. سر آپ کا تجربہ کیسا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا؟ میں اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتا ہوں، وہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتے ہیں. وہ میرے معاملات میں دخل نہیں دیتے، میں ان کے معاملات دخل نہیں دیتا. جبکہ ایسا تو سر اصولی طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے. بہت فرام دا سیم پارٹی ایک انٹرنل کوآرڈینیشن ہوتی ہے. کوآرڈینیشن تو خیر اپنا کمیونیکیشن تو ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی سٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ صرف چیف منسٹر اور پرائم منسٹر، صرف 2 عہدے ہیں جو کام کر سکتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو ڈلیور کر سکتے ہیں. ٹو مچ سینٹرلائزڈ پاور ہو گئی ہے چیف ایگزیکٹو کے آفس میں. اوکے، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہم چودھری صاحب کو کہیں نہیں جانے دیں گے.